بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ ولایت عشق کے سپاہی اور دیار مہر و وفا کے راہی ہیں۔ اسلامی عقائد، شاعر اور روایت کا جس عالمانہ اور عارفانہ اور شاعرانہ انداز سے اپنے بے مثل کلام میں علامہ نے وکالت کی ہے، اس سے مسلم معاشرہ حیرت انگیز طور پر متاثر ہوا ہے۔ ایسی صحت مند بامقصد بیداری کا امتیاز شاید ہی کسی اور عہد کے کلام کے حصہ میں آیا ہو۔ علامہ رحمۃ اللہ کے کلام سے مذہب، اخلاق اور تاریخ کے تقاضوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ وہ تخلیقی عناصر جس نے علامہ کی شخصیت کو بنایا اور پروان چڑھایا، ان میں پہلا عنصر جو ہے وہ ایمان اور یقین ہے۔ یہی یقین علامہ کا سب سے بڑا مربی اور مرشد ہے، اور یہی ان کی طاقت و قوت اور حکمت و فراست کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ یہی یقین عقیدہ محبت کا ایک ایسا حسین امتیاز ہے جو ان کے قلب وجدان، ان کے عقل و فکر، ان کے ارادہ تصرف سازی کا ساری زندگی پر چھایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال اسلام اور اس کے پیغام کے بارے میں نہایت راسخ الایمان تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، شغف اور ان کا اخلاص انتہا درجہ کا تھا۔ اس لیے ان کے نزدیک اسلام ہی ایک ایسا زندہ جاوید دین ہے کہ اس کے بغیر انسانیت فلاح و سعادت کے بام عروج تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کے آخری مینار نبوت، رسالت کے خاتم اور مولائے کل ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ۔ اس دور مادیت اور مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہری چمک دمک سے علامہ کی آنکھیں خیرہ نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، جذبہ عشق اور روحانی وابستگی تھی، اور بلا شبہ ایک حسب صادق اور عشق حقیقی ہی قلب و نظر کے لیے ایک اچھا محافظ اور پاسبان بن سکتا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ عذاب دانش خاطر سے بے خبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ید بیضا ہے۔ اقبال کی شخصیت کو بنانے والا دوسرا عنصر قرآن سے شغف اور تعلق اور شعور و احساس کے ساتھ مطالعہ کا ذوق بہت زیادہ ہے۔ ان کے والد محترم نے علامہ سے فرمایا تھا کہ قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے قرآن اس وقت تم پر نازل ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو گویا واقعی قرآن ان پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک شعر میں انہوں نے فرمایا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی قرآن مجید ہی وہ محبوب کتاب تھی جس سے انہیں نئے نئے علوم کا انکشاف ہوتا، ایک نیا یقین، ایک نئی روشنی، ایک نئی قوت و توانائی حاصل ہوتی۔ جوں جوں ان کا مطالعہ قرآن بڑھتا گیا، ان کے فکر میں بلندی اور ایمان میں زیادتی ہوتی گئی۔ قرآن کریم زندگی کا ایک واضح دستور اور ظلمتوں میں روشنی کا مینار ہے۔ تیسرا عنصر جس کا اقبال رحمۃ اللہ کی شخصیت کی تعمیر میں بڑا دخل ہے، وہ عرفان نفس اور خودی ہے۔ انسانی شخصیت کی حقیقی تعمیر ان کے نزدیک خودی ہے۔ جب تک عرفان ذات حاصل نہ ہو اس وقت تک زندگی میں نہ سوز و مستی ہے نہ جذب و شوق ہے۔ اور آپ کے یہ شعر پوری ترجمانی کرتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب خیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ آپ کا یہ فرمانا کہ عرفان نفس اور عرفان ذات ہی کے حصول کے بعد انسان جرأت سے اس بات کا اظہار کر سکتا ہے، آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ اقبال رحمۃ اللہ کا تصور خود اقبال رحمۃ اللہ میں اس قدر رچ بس گیا تھا کہ ان کی زندگی عرفان نفس کا زہد کا نمونہ تھی، اس لیے وہ دوسروں کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے رزاق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا و دارا و جم، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔ یہ عرفان نفسی کا کرشمہ تھا جس نے اقبال رحمۃ اللہ کو ہر قسم کی فکری گمراہی اور بے راوری سے محفوظ رکھا۔ جب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نہ قومی شاعر تھے نہ وطنی، ان کی شاعری اسلام کی دعوت اور قرآن کا پیغام تھی، تو لہٰذا ان کی شاعری خواب غفلت میں پڑی قوم کو بیدار کرنا اور ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی چنگاری پیدا کرنا تھا۔ چوتھا عنصر جس نے اقبال رحمۃ اللہ کی شخصیت کو بنایا، پروان چڑھایا اور ان کی شاعری کو نت نئے مواد اور افکار کی جولانی اور قوت تاثیر عطا کی، وہ اقبال رحمۃ اللہ کی آہ سحر گائی ان کا اصل سرچشمہ ہے۔ جب سارا عالم سوتا ہے، ان کا اس آخری شب میں اٹھنا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا، سجدہ ریز ہونا اور رونا، یہی چیز تھی جو ان کی روح کو ایک نئی نشاط قلب کی ایک نئی روشنی، ایک نئی فکری غذا عطا کرتی۔ حضرت علامہ اقبال کے نزدیک آہ سحر گائی زندگی کا بہت ہی عزیز سرمایہ ہے۔ ان کی تمنا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو جو چاہے چھین لے، لیکن لذت آہ سحر گائی سے مجھے محروم نہ کرنا۔ آپ کا یہ فرمانا، نہ چھین لذت آہ سحر گائی مجھ سے، نہ کر نگاہ سے تغافل کو التفات آمیز، یہی وجہ تھی کہ وہ جوانوں میں اپنی اس آہ و سوز اور تپش کو دیکھنے کی تمنا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا سوز جگر، میرا عشق نظر آج کل کے مسلم نوجوانوں کو بخش دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اس بات کو ایک دوسری نظم میں اس طرح فرماتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، تو ان شاہی بچوں کو بالو پردے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آخری مؤثر عنصر جس نے اقبال رحمۃ اللہ کی تخلیق کی وہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی ہے۔ جب اقبال رحمۃ اللہ دور جدید میں یورپ کے مادی، عقلی، بے روح اور بے خدا افکار و خیالات سے سابقہ پڑا اور مادہ روح کی کشمکش اپنے پورے عروج کے ساتھ سامنے آئی، تو اس قلبی اضطراب اور فکری انتشار کے موقع پر آپ نے مولانا روم کی مثنوی سے مدد لی، اور اس کشمکش میں مولانا روم کو اس نے بہت سہارا دیا، جہاں تک اقبال رحمۃ اللہ پیر روم کو اپنا کامل رہنما تسلیم کیا، کیونکہ مولانا رومی کی مشہور مثنوی جو فارسی زبان میں وجدانی تاثر اور اندرونی شدت کی بنا پر لکھی گئی تھی، جو اپنے اندر قوت حیات کے ساتھ ساتھ ادبی بلندی، معانی کی جدت، حکیمانہ مثالوں اور نکتوں کے بیش بہا خزینے سمیٹے ہوئی تھی، جس نے آج تک ہزاروں انسانوں کو متاثر کیا، ان کے قلب و نظر میں تبدیلی کی، کیونکہ مولانا رومی کے دور میں یونانی فلسفہ حیات جس طرح چھا چکا تھا، مسلمانوں کے ذہنوں میں دینی مدرسوں، علمی اداروں، اسلامی کتب خانے میں اپنے انداز پر یہ ایک بے نظیر، بے مثال کتاب ہے۔ اسی لیے تو پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا یہ فرمانا کہ عقل و خرد کی ساری گتھیاں جسے یورپ کی مادیت نے الجھا دیا تھا، ان کا حل صرف آتش رومی کے سوز میں پنہاں ہے، اور میری نگاہ فکر اس کے فیض سے روشن ہے۔ آپ کا یہ فرمانا، صحبت پیر روم نے مجھ پر کیا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر نجیب ایک کلیم سر بکف۔
حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ خالص سنتی مادی دور میں پھر کسی رومی کے منتظر ہیں۔ ان کے نزدیک مادیت کا رنگ عشق کی بھٹی میں صاف ہو سکتا ہے، اس لیے آتش رومی کی ضرورت ہے۔ آپ کا یہ فرمانا نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں میں، وہی آب گل ایران وہی تبریز ہے ساقی۔ لیکن اقبال مایوس نہیں ہیں بلکہ اپنے کشتے ویراں سے پر امید ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہی 5 عناصر ہیں جنہوں نے اقبال رحمۃ اللہ کی شخصیت کی تخلیق کی، جس نے علامہ کو مضبوط عقیدہ، قوی ایمان، سلیم فکر اور بلند پیغام عطا کیا، اور جس نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو اقبال بنایا، اور یہ نام اپنے پورے معنوں میں صحیح ثابت ہوا۔ آہ موجود بھی وہ حسن کہیں ہے کہ نہیں، آہ موجود بھی وہ حسن کہیں ہے کہ نہیں، خاتمے دہر میں یا رب وہ نگیں ہے کہ یہ نہیں، وما علینا الا البلاغ۔